آف ایئر کویسچن ہے، پہلے وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اگر بچہ 14 سال کا ہو اور کافروں کی اولاد میں سے ہو اور مر جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا اور کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اسی طرح اگر مسلمان کا بچہ ہو تو کیا اس کا حساب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ بلوغت کی جو عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ یعنی 12 سال کے بعد اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا شادی کر لی اور اس کی زوجہ بالفرض پیگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ لڑکا بالغ کہلائے گا۔ لیکن اگر 15 سال تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دے دیا جائے گا کہ بالغ ہو گیا۔ اور بچی میں یہ عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، یعنی بلوغت کا جو پیریڈ ایک بنتا ہے کہ اس میں کوئی علامت نظر آئے اور ہم بالغ قرار دے دیں، وہ 9 سے 15 سال۔ اور لڑکی کے لیے جیسے اس کو حیض آ جائے یا رات میں احتلام ہو جائے یا اس کا نکاح کر دیا گیا اور وہ پیگننٹ ہو گئی تو یہ علامات ہیں کہ وہ بالغہ ہو چکی ہے، تو وہ تو پھر 13ویں سال میں ہو، 14ویں سال میں ہو، 12ویں سال میں ہو، بالغہ ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو 15 سال کے بعد لڑکی بھی بالغہ ہوگی۔ اب جواب یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ کافر کا بچہ ہے اور وہ 14 سال کا ہو گیا اور فرض کر لیں بالغ ہو چکا ہے وہ، تو پھر وہ شرعی احکام کا مکمل طور پہ مکلف ہے۔ اب اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور مر گیا تو پھر وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چاہے 14th ایئر آپ کہیں تو بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، اس میں تو عمومی طور پہ بچوں کو شعور نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہماری شریعت نے بالغ کو مکلف بنا دیا ہے، لہٰذا ضرور اس کو آج کل انٹرنیٹ پہ آج تو بہت ہی زیادہ ہے ہدایت کا حصول، بہرحال وہ قابل گرفت ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ ابھی نابالغ ہی تھا، ابھی اس کو ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ حدیثیں دونوں طرف ہیں، بعض حدیثیں کہتی ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بعض حدیثیں کہتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں ایسا بھی ہے، بعض مطلب یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کو نہ جنت میں ڈالیں گے نہ جہنم میں، بلکہ ان کو ایک جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور مسلمانوں کا بچہ چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ، اگر وہ فرض کر لیں کہ نابالغ تھا، 14 سال تک بالغ نہیں ہوا، پھر تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ 14ویں سال تک وہ بالغ ہو چکا تھا، انتقال ہوا، تو اب اگر اس سے خدا نخواستہ گناہ ہوئے تھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے حساب لے اور چاہے تو نہ لے۔ ویسے بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، یہ تو دعاؤں سے اور اصال ثواب سے بھی امید ہے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن بہرحال یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پہلے یہی کویسچن لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون حافظہ ہیں تو کیا وہ رمضان میں نماز تراویح اپنے گھر میں باجماعت پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں محض عورتوں کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ دلائل پہ میں تب نہیں جاتا ہوں، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک قرار دیا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر اطراف میں جیسے باہر کے کنٹریز کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کے لیے تراویح کا یا جمعہ کا یا عیدین کا اہتمام ہے اور وہ باپردہ نکلتی ہیں، محارم کے ساتھ جاتی ہیں، یا مسجد قریب ہے تو چلیں 2-4 عورتیں مل کے چلی گئیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ نماز پڑھتی ہیں کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے، وہ کیمراز وغیرہ ایسے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے چہرے وغیرہ کوئی دیکھے، اور وہاں پہ جانا صرف یہی مقصود ہو کہ نماز ادا کریں گے، جس کی علامت یہ ہے کہ ختم ہو تو بس وہاں سے واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئیں اور دنیا کی باتیں سٹارٹ کر لیں۔ اور راستہ بھی پرامن ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی عزت کا مسئلہ نہ ہو، لوٹنے کا مسئلہ نہ ہو، تو ان اگر چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پھر اس طرح تو عورتیں مردوں کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن خالصتاً عورتوں کی جماعت ہم منع ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں منع ہے، اور یہ صرف حافظہ ہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی عالمہ خاتون ہوتی، کوئی مفتیہ خاتون ہوتی جو یہ یا اچھی تربیت کرنے والی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں تو نماز پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں ایک دوسری کو، اگر یہاں پر ہم جماعت کا اہتمام کر لیں اور یہ عورتیں تمام جیسے میں نے قیودات ذکر کی ان کا خیال رکھ کر آئیں، اور وہاں پر تراویح کے بعد ایک مختصر درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جس میں عورتوں کی اصلاح ہو، ان کو شرعی مسائل سکھائے جائیں، ان کی اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے تربیت کی جائے، اور امید ہو کہ عورتیں اس کو قبول بھی کریں گی، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یا پھر فرض کر لیں کوئی ایسی خاتون جماعت کرانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے متصادم ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس میں اگر کوئی یہ اس صورت میں تو یہ حافظہ بھی اگر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر جماعت قائم کروں گی تو عورتیں وہاں نہیں جائیں گی اور ان کی برین واشنگ نہیں ہوگی، تو پھر وہ قائم کر سکتی ہیں۔ یہ میرا جواب 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ آپ سن لیں تو
تو جہاں شریعت نے کوئی مجبوری ہے وہاں سمجھ لیجیے اجازت دی ہے یا اجازت ہو سکتی ہے، اور جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں پر عورتیں اپنے گھر میں ہی تراویح پڑھیں، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے، تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیثیں سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں۔ ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کر لیں، تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کوئی بات لکھ دے تو ہمارا قلب اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں تو ہم بالکل بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، خلل پیدا ہوا ہے، ہمارا تقوی متاثر ہو چکا ہے، اور یہ چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کو اگر بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو باعث ہلاکت ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیں ٹھیک۔ میں آج تک کبھی نہیں نہایا، میں نے 1000 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں قرآن و حدیث کی جو بالکل واضح آیات اور چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ بہرحال کرنا چاہیں ٹھیک، نہ کرنا چاہیں آپ عبادات کی طرف آئیں، بیری کے پتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں، اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کو قبر میں اتار کر کفن کے بند نہ کھولے جائیں تو کیا حکم ہے اگر میت عورت کی ہو خاص طور پر؟ دیکھیں، چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی، حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ میں کا آپ نے بند باندھا اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیجئے، اس طرح کے اگر مردہ بیٹھتا ہے تو اس کو اذیت نہ ہو، پیروں کے کھول دیں اور اس طرح، اور ناک اور منہ کی روئی نکال دینی چاہیے، ویسے تو رکھنی بھی ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال رکھی ہے تو اس کو نکال دیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مردے کو نقصان ہوگا، کوئی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا یا وہ تکلیف میں، وہ آخرت کے معاملات ہیں۔ مردے نے اٹھ کر بیٹھنا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے، تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گروہوں کو کھولنے کا اہتمام اور انتظام بھی فرما دے گا، لیکن آج خود کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شال ایسی ہے یا چادر وغیرہ ہے جس پر اردو یا انگلش کے حروف لکھے ہوئے ہیں، الفابیٹس وغیرہ ہیں، حروف تہجی ہیں، لیکن الگ الگ لکھے ہوئے ہیں جیسے اے بی سی الف ب ت، تو کہتے ہیں اس کو پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہن تو سکتے ہیں، یہ شرعاً یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز یا حرام ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ ایسی جو حروف تہجی ہیں ان کا بھی ادب کرنے کا حکم ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک آسمانی کتاب ایسی بھی تھی یعنی صحیفہ جس میں حروف تہجی تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کوئی ایسی زبان تھی کہ جس میں صرف حروف تہجی کو نازل فرمایا تھا، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ شال وغیرہ اگر یوز کریں تو اس کو پھر ناپاک جگہ نہ لگائیں، ایسی جگہ جسے بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، شال دبی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو الفابیٹس کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر بے خیالی میں تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، تو پہننا منع نہیں ہے، نہ پہننا اچھا ہے۔ ایک یہ کہا کہ کسی عالم کو جادوگر کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو فرض کر لیں کہ اس عالم کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں رہتا ہے کہ مثلا لوگ گھر میں گئے تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ سنا گیا کان لگا کر کہ عجیب و غریب قسم کے کلمات کہہ رہا ہے، ان امور کی بنا پر اگر وہ اس کو جادوگر مشہور کیا، کسی نے کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اس عالم نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا اور ایسے قرائن اختیار کیے کہ خواہ انتقال ذہن اس شخص کے بارے میں جادوگر ہونے کا ہو جائے تو پھر اس میں خود وہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہے، خواہ کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی بچہ ان کے پاس جانا شروع ہوا، کچھ عرصے بعد ماں باپ سے متنفر ہو گیا، یا شوہر گیا تو بیوی سے متنفر ہو گیا، بیوی نے کہے تو عالم جادوگر ہے، میرا شوہر گیا، جب سے شوہر جانا شروع ہوا ہے ہمارے گھر میں مسائل ہو گئے،
یہ بدگمانی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو قابو میں کریں اور اپنے شوہر کی اصلاح کرنی چاہیے، بچوں کی اصلاح کریں۔ عالم کو جادوگر کہنا اس صورت میں صحیح نہیں ہے۔ ایک مختصر اور دوسری صورت میں محض بدگمانی ہے کہ جب کوئی عالم دین ایسے حرکتوں میں ملوث نہیں ہے تو صرف اپنی دانست میں ناموافق حالات دیکھ کر کسی پہ ایسا الزام لگا دینا، یہ تو ایک عام آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک عالم دین کو کہا جائے، اس صورت میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یہ الزام اس کے علم کی وجہ سے ہے کہ جس کے پاس علم دین ہے یا اس کا علم برا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ قرآن و حدیث کا علم ہے اس لیے جادوگر اس کو کہا، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے اس طرح کے غلیظ کلمات کہے، تو پھر یہ تو دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جائے گا، کیونکہ اب عالم کے نہیں، علم کی توہین مقصود ہو گئی، اور علم کی توہین بظاہر شیطان نے بھی کی تھی، اور اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے آدم کی علمی عظمت کو نہ مانتے ہوئے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا، اور تکبر کیا، انکار کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ کفر تک پہنچا دینے والا عمل ہے، پھر تو توبہ کرنی چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی عورت کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دیں، پھر اس نے حلالہ کی نیت سے کسی شخص سے نکاح کیا، پھر اس نے بھی اس کو طلاق دی، اس کی عدت گزار رہی تھی کہ ان دونوں میں دوبارہ ریلیشن ہو گیا اور یہ اس شخص سے پیگننٹ ہو گئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حلالہ تو کمپلیٹ ہو گیا، یقینی سی بات ہے کہ جب عدت شروع ہو گئی تھی تو اس کے نکاح سے نکل گئی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے جسمانی تعلق قائم کیا تو اس کو وطی بالشبہ کہتے ہیں، وہ گناہگار ہوئے۔ بہرحال اب جو حمل ٹھہرا ہے وہ ناجائز ہے بچہ، اور اب ہوگا یہ کہ یہ عورت اس کی جو پہلے عدت چل رہی تھی، سمجھ لیجئے، وہ کنورٹ ہو جائے گی حمل والی عدت کے اندر۔ پہلے بچہ پیدا ہوگا، پھر اس کی عدت ختم ہوگی، اس کے بعد پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی ہوگی۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ جی مطلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں اس طرح کے قریب ہونے سے محفوظ ہوں۔ اگر عورت کو شبہ ہو، خطرہ ہو کہ خدا نخواستہ ریلیشن قائم ہو جائے گا، تو پھر اس کو کسی اور جگہ عدت گزارنی چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو کچھ آگے گئیں تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی۔ پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے، تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں، تو پھر رات میں جائیے آپ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ نان پی ٹی اے موبائل جو ہیں، یعنی ہوتا یہ ہے کہ باہر سے جو موبائل آتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، پھر ان کا لاک اوپن ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ اس کو لیگلی یوز کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستانی ٹیلنٹ کی تو کوئی دنیا میں قدر، مطلب کوئی اس کا اعتراف کرتے ہیں باہر والے بھی کہ جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے شاید کہیں نہیں ہے، لیکن اس کو تخریب کاری میں ہمارے لوگ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لاک وقت توڑ کے اور اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوچھا کہ ایسے پھر جو انلیگل طریقے سے اس موبائل کو کھول کر خریدنا اور پھر اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ بہرحال جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے اس کو پے کرنا چاہیے، تو اس صورت میں ذرا احتیاط ہی کریں۔ جو انلیگل طریقے سے کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، چاہے آپ کے گرفت کے امکانات نہ ہوں، ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس کو آپ نہ خریدیں، نہ یوز کریں جب تک کہ آپ پے نہ کر لیں، یعنی ٹیکس جب تک آپ نہ دے دیں۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ وقت کا اجارہ کیا ہے، وقت کے اجارے کا مطلب ہے جیسے میں کسی اسکول کو، کالج کو، کسی آفس کو جوائن کر لوں اور صبح جیسے 10 بجے سے شام 5 بجے تک میری ڈیوٹی ہو، یہ میں نے یہ وقت کا اجارہ کہلاتا ہے۔ میں امپلائی ہوں اور اس کے لیے خاص ایک وقت مخصوص ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی درمیان میں چائے وغیرہ پی لیتا ہے یا اور کوئی کام کر لیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں جب وقت کا اجارہ ہوتا ہے تو دو کام جب ہم کریں گے تو سیلری کے مستحق ہوں گے. اگر یہ دو کام نہیں کیے تو سیلری نہیں ملے گی آپ کو، یا جتنے ٹائم میں یہ کام نہیں کیا اتنی سیلری ڈیڈکٹ ہونی چاہیے. مثال پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت میں وہاں حاضر رہنا. 10 بجے ڈیوٹی ہے تو 10 بجے آپ وہاں موجود ہوں، اور 5 بجے آف ہے تو 5 بجے ہی آپ نکلیں. اگر کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچا اور آدھے گھنٹے پہلے چلا گیا تو اس دن کی 1 گھنٹے کی سیلری اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، وہ نہیں لے سکتا. اچھا، اسی طریقے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس وقت میں وہ کام کرنا، اور کم از کم اوسط درجے کے کرنا. ایک کام کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ایک بالکل بیکار قسم کا، ایک درمیانہ، تو کم از کم درمیانہ تو کریں. ہاں اگر اعلیٰ طے ہے تو پھر اعلیٰ درجے کا کرنا ہوگا، ورنہ کم از کم اوسط درجے کا کریں. یہ اس صورت میں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، کام موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کام کریں. تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ آ گئے وہاں پر بیٹھے ہیں، کمپنی یا آفس آپ کو کام نہیں دے رہا کچھ بھی، تو پھر آپ صرف اس ٹائم میں پورا وہاں بیٹھے رہیں. کام تو وہ لوگ نہیں دے رہے، سیلری کے ہم مستحق ہوں گے. اچھا، اب اس کے دوران کیا ہم اپنا ذاتی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو عرفاً کرتے ہیں. عرفاً کا مطلب یہ کہ آفس نے اجازت دی ہے، جیسے چائے پی لی، کوئی تھوڑی بہت بات کر لی، اٹھ کے کہیں چلے گئے، پانی پی کر آ گئے. اسی طرح نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے، کھانا کھانے کا ٹائم دیا جاتا ہے، یہ تو آفس خود دیتا ہے، تو پھر ان کاموں میں تو حرج نہیں. لیکن اگر کوئی پی ایس ایل کے میچ دیکھنا شروع کر دے، کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایس ایل کا میچ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے کام چھوڑ کر اس وقت میں آپ ایک ذاتی کام کر رہے ہیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر وہاں موجود ہیں، کام بھی موجود ہے، اور آپ نماز پڑھنے گئے تو صرف فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں، غیر موقدہ نوافل نہیں پڑھ سکتے. آپ واپس آ کے اپنے کام میں مشغول ہو جائیں. تو یہ اس تفصیل کی روشنی میں ذرا دیکھ لیا جائے کیا معاملہ ہے. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آئے، کام ہی نہیں ہے. اب کام نہیں ہے تو وہ آفس میں ٹی وی چل رہا ہے، اس پہ پی ایس ایل کا میچ چل رہا ہے، چلیں پھر آپ نے وہ دیکھ لیا، پھر تو مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ وہاں حاضر ہیں اور کام آپ ترک نہیں کر رہے اس کی وجہ سے، بلکہ آپ تو ویٹ کر رہے ہیں کام آئے تو میں کام کروں. اس صورت میں پھر اس میں مشغولیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا آفس ہے جہاں ہر گھنٹے کا حساب لکھا جاتا ہے. مثلا 5 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 1 گھنٹے میں آپ نے کیا کیا کام کیا، دوسرے گھنٹے میں کیا. تو کہتی ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں جیسے ہم زیادہ کام کر لیں اور دوسرے گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو ریلیف دے دیں، یا کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، اور جو زیادہ کام کیا تھا اس کو یہاں ایڈجسٹ کر لیں. لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا. ہر گھنٹے کا جب وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہر گھنٹے کا الگ حساب ہے، تو ہر گھنٹے کا علیحدہ ہوگا، آپ اس کو نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی خود آپ کو یہ آفر کرے کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 گھنٹے اور یہ کام آپ کو 5 گھنٹے میں کرنا ہے، لیکن اگر آپ 4 گھنٹے میں کر لیں، آپ کو کام ہو تو 4 گھنٹے میں کر کے 1 گھنٹے پہلے آپ جا سکتے ہیں. اگر یہ خود کمپنی نے آپ کو آفر کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنی طرف سے ایسا نہیں کر سکتے. ہر گھنٹے کا پھر الگ الگ حساب ہوگا. جس گھنٹے میں کوئی کام کی کوتاہی ہوگی اس گھنٹے کے اندر اتنے منٹس اور اتنی دیر کی تنخواہ آپ نہیں لے سکتے. دیکھیں یہ حرام حلال کے مسائل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار کہاں اتنی باریکیوں میں جائے آدمی. آپ نہ جائیں، آخرت کی باریکیاں دیکھیں پھر آپ وہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. جس کی کمپنی ہے وہ بھی ایک آدمی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے. اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ فرض کر لیں اگر آپ کی کمپنی ہو اور آپ کا ایک امپلائی 1 گھنٹے لیٹ پہنچے اور 1 گھنٹے پہلے نکل جائے، کام پڑا ہوا ٹیبل پہ، اور وہ پی ایس ایل کے میچ دیکھے، تو آپ کی حالت کیا ہوگی اور آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی تو پسند کریں. تو یہی ہمارا مذہب کہتا ہے، اس سے ایمان کی کاملیت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو فوراً معمولی سی بات کہہ کر جی اتنی باریکیاں کہاں ہیں دین کے اندر یار، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال. جی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا، جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے وہاں تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حق کے سلسلے میں اس نے اپنے ذمے پہ لازم کر لیا، چاہے تو سزا دے چاہے معاف کرے. لیکن بندوں کے سلسلے میں اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب تک مظلوم راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں بخشے گا. اس لیے یہاں تو بھائی بہت ہی باریکیوں کا لحاظ کرنا ہی ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی شوہر نے بیوی کو نکاح نامہ ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ جب لفظ آزاد طلاق کی نیت سے کہا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. اور اگر لڑائی جھگڑے میں کہا جائے، اب چاہے نیت ہو یا نہ ہو، یا بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہو کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، اور شوہر نے اس کے جواب میں کہا میں نے تمہیں آزاد کیا،
ان دو صورتوں میں تو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے میں اور مطالبہ یا مذاکرہ طلاق کی صورت میں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے نکاح نامہ پکڑا اور کہا آج سے تم آزاد ہو، تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو بالکل طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نارمل حالت میں ہیں، اور شوہر نے کہا آج سے تم آزاد ہو، نہ غصہ ہے نہ مطالبہ طلاق، تو پھر شوہر سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی بتائیے آپ نے کس نیت کے ساتھ یہ کہا ہے۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، پھر نہیں ہوگی، اور اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے یا بغیر قسم کے کہ طلاق کی نیت تھی، طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسری ایک صورت یہ ہے کہ یہی نارمل حالت والی ہے، اور جب پوچھا جائے کہ آپ نے طلاق کی نیت سے کہا تو خاموش ہو جائے، کہا بھئی قسم کھاؤ، وہ قسم سے انکار کر دے تب بھی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں چیزیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا، ابھی قبضہ نہیں ملا ہے، پیسے قسطیں وغیرہ جمع کرا دی ہیں اس کی کافی ساری، تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، چونکہ یہ غیر منقولہ شے ہے، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تو نہیں لے کے جاتے، تو اس لیے ان میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جتنی آپ قسطیں ادا کر چکے ہیں اتنے پلاٹ کے حصے کے آپ مالک ہو گئے۔ مثلا 50 لاکھ کا پلاٹ تھا، آپ نے 25 لاکھ قسطوں میں دے دیے، تو گویا کہ آدھے پلاٹ کے آپ مالک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب سال گزرا تو اس وقت اس آدھے پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ پہلے آپ نکالیں گے، پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے لیا تھا 50 لاکھ کا پلاٹ تھا، آدھا 25 لاکھ بنا، لیکن جس وقت آپ نے زکوٰۃ نکالنی تھی ریٹ معلوم کیے تو ڈبل ہو چکے ہیں، اب 1 کروڑ کا پلاٹ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا آدھا پلاٹ 50 لاکھ کا ہو چکا ہے، زکوٰۃ 50 لاکھ پہ نکالی جائے گی۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے خرید لیا اس کی قسطیں وغیرہ آپ دے رہے ہیں، چاہے قبضہ بھی آپ کو نہیں ملا، تو یہ پیسہ گویا کہ آپ نے دے کر اتنے پلاٹ کا حصہ اپنے لیے لے لیا ہے، اور بیچنے کی چونکہ نیت تھی تو لہٰذا جتنا اس حصے کا اماؤنٹ بنے گا اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات انسان قضا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جیسے ظہر میں شروع کیا تو ابھی آدھی 4 رکعت جیسے پڑھ رہے تھے، ظہر کے وقت میں شروع کی، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس قضا نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر جانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے تو، جیسے عصر کے آخری جو عصر کا 20 منٹ ہے یہ مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس سے پہلے کسی نے نماز پڑھنے شروع کی اور وہ اس مکروہ وقت میں چلا گیا تو یہ نماز بھی وہ کمپلیٹ کرے گا، اور یہ مکروہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ شروع کا اعتبار ہوتا ہے، جب اس نے تکبیر تحریمہ لگائی تھی تو وہ کامل اور صحیح وقت میں تھی، وہ مکروہ وقت کے اندر نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس 20 منٹ کے اندر اگر وہ قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو منع کریں گے۔ ایسے ہی فجر کے بعد جو طلوع آفتاب یعنی 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، جب فجر کا وقت ختم ہوا، اس کے بعد سے جو آگے 20 منٹ ہوتے ہیں وہ طلوع آفتاب کہلاتے ہیں، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اب فرض کر لیں کہ فجر کے آخری وقت میں اس نے شروع کی نماز اور طلوع فجر شروع ہو گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا نماز یہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں وقتی نماز ہوتی تو وہ تو فوراً ختم ہو جاتی، لیکن یہ قضا نماز کا چونکہ حکم ہے تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ زید کے گھر میں بہت سے کیڑے آ گئے انہیں، اور وہ پیر سے کچل جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، تو پیلے رنگ کا مواد پیر پہ لگ جاتا ہے، یہ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ دیکھیں بلڈ ناپاک ہوتا ہے، یہ جو مواد نکل رہا ہے یقیناً یہ بلڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بلڈ کی بدلی ہوئی شکل ہو، لیکن بہرحال ان میں بہتا خون نہیں ہوتا ایسے کیڑوں کے اندر، تو یہ بلڈ نہیں ہے، اور بلڈ نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہے، ان کو صاف تو کر لینا چاہیے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جو خون کا حکم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس میں زیادہ اس میں فکر نہ کریں، اگر لگ جائے تو دھو ضرور لیں، صاف کر لیں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ آئل کے ٹرک الٹ جاتے ہیں تو لوگ وہ تیل کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب ان کو منع کریں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، تو ضائع ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آئل جو ہوتا ہے نا، یہ جو ٹرک وغیرہ گرتے ہیں یہ سب انشورڈ ہوتے ہیں، اور اگر واقعی ثابت ہو جائے کہ ٹرک والے کا قصور نہیں تھا تو غالباً پھر ان کو انشورنس کمپنی سے پیسے ملتے ہیں، اسی لیے پھر وہ ٹرک اگر الٹ بھی جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے اس تیل کی کیئر نہیں کرتے ہیں، اور یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ تیل آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہو کے ختم ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا، گویا کہ اس تیل کی ابھی شرعی حیثیت کہ اگر وہ ٹرک والے اس کو جمع نہیں کر رہے اور چھوڑ دیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر سے کوئی باہر سامان ڈال دیں اور اجازت دے دیں، جیسے پرانے صوفے ہیں، کوئی الماری، کوئی بھی لے جائے تو یہ عموماً ٹھیلے والے آپ نے دیکھا اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو روکتا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب کہ ٹرک والے منع نہیں کر رہے اور لوگ اٹھا رہے ہیں اور نہیں وہ کچھ کہہ رہے، لے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک مطلب ایسے مال کی شرعی حیثیت اس کی بن گئی ہے کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، پھینک دیا گیا ہو۔
یہ تو ایک پہلو ہے شرعی حکم کے اعتبار سے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہمارے پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں ایک ٹرک ایسے الٹا لوگ اٹھا رہے تھے اور آگ بھڑک گئی اور تقریباً 200-250 آدمی جھلس کر اسی ٹائم ہلاک ہو گیا. تو اس قسم کی لالچ اور مطلب یہ کہ ہوس یہ درست نہیں ہوتی ہے. تو اگر ایسا کوئی خوف اور خطرہ ہو تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے تحت آئے گا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر یا اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت پہ مبتلا نہ کرو. پھر تو اس وقت اگر جان کا خوف ہے، آگ لگنے کا خوف ہے، پھر اس کو اٹھانا اس جہت سے، اس پہلو سے حرام ہوگا کہ آپ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مطلب یہ کہ سچویشن دیکھ لیں کہ ایک صورت میں اٹھانا تو جائز لگ رہا ہے لیکن خطرہ چونکہ موجود ہے اس جہت سے منع ہو رہا ہے، اور ایک ہے کہ اٹھانا ہی حرام ہو جبکہ ٹرک والے منع کر رہے ہوں، وہ اپنا کوئی انتظام کر رہے ہوں اس کو اٹھانے کا، تیل موجود ہو، تو پھر تو یہ چوری ہوگی کہ جب ایک مالک منع کر رہا ہے پھر آپ کر رہے ہیں تو یہ چوری کہلائے گی.